فرام مائن آف نالج۔ السلام علیکم۔ لوگوں کی اکثریت آزاد زندگی نہیں گزار پاتی کیونکہ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی آرا، ان کی خوشی اور ناخوشی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ وہ ذہنی طور پہ لوگوں کے غلام رہتے ہیں۔ اس بارے میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 وصیتیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا۔ تم پہ ظلم ہو تو پلٹ کے ظلم نہ کرنا، تم سے خیانت ہو تو تم بھی خیانت نہ کرنا، تمہاری بات کو جھٹلانے والوں پہ غضب نہ کرنا، تعریف کرنے والوں پہ خوش نہ ہونا، مذمت کی جائے تو شکوہ نہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرنا چاہیے، ظلم کریں یا بلا بھلا کہیں، کیونکہ لوگ جانے انجانے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تک پہنچانے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شمس تبریز عشق کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پہ فرماتے ہیں، سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پہ کوئی ناحق تہمت لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پہ ملامت کی بچھاڑ ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب کچھ جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کہ غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ تو خود اپنے نفس سے معدوم ہے، چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی واحد ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ مگر یہاں پہ سوچنا ضرور چاہیے کہ لوگ اگر سچ کہہ رہے ہیں، ہماری کوئی برائی بیان کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے گر چکے ہوں گے، اور اللہ کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظر سے گرنے سے کئی گنا زیادہ مصیبت ہے۔ اگر لوگ غلط کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مفت میں اجر عظیم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا، جبکہ لوگوں کی پرواہ کرنا تمہیں ان کا غلام بنا دے گا جو نفسانی خواہشات پہ تمہیں لگا دیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے۔ حضرت شمس تبریز اس کے 40 اصولوں میں سے ایک اور اصول کے طور پہ بیان فرماتے ہیں، دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پہ قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنے رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ لوگوں کی سازشوں، دھوکہ دہیوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے۔ ایک پتا بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ اگلے اصول میں آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی تم اچھی یا بری بات کرو گے تو تم تک وہ واپس ضرور پلٹے گی۔ چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے بارے میں برے کلمات منہ سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گمبھیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے، بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے برا کہو۔ 40 دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات منہ سے نکالو، تم دیکھنا کہ 40 دن بعد ہر شے مختلف محسوس ہوگی کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے ہو۔ مصر کے مشہور عالم اور ادیب شیخ علی طنطاوی ایک جگہ بڑی قیمتی بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام سے آدمی ہیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں۔ ہر شخص کا ایک الگ نظریہ اور دیکھنے کا طریقہ ہے، لہٰذا دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے پیچھے اپنے آپ کو مت ہلکان کیجیے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جسے کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز مل نہیں سکتی اسے چھوڑ کر وہ چیز پکڑی جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ Allah